محترم حضرات، تقویم انسانیت فاؤنڈیشن کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام قرآن کے تعلق سے ہوا تھا 4 اپریل کو، اور آج یہ دوسرا پروگرام سیرت کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، جس میں ہم آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں اور مولانا ذکی نور ندوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کے تعلق سے ہم سب کو کچھ رہنمائی فرمائیں۔ محترم مولانا ذکی نور ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین، محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد، آج کی اس نشست کے صدر حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، تقدیم انسانیت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ہمارے نہایت ہی مخلص اور محترم جناب محمد خالد صاحب، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سینئر استاد اور خطیب مولانا محمد فرمان ندوی صاحب، اور ندوے اور دیگر اداروں میں اپنی فقہی اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کافی مشہور و معروف شخصیت جناب مولانا نصر اللہ صاحب، اور ہمارے بھائی جناب مولانا عبداللہ مخدومی صاحب اور دیگر سامعین۔ چند ماہ قبل جناب محمد خالد صاحب نے یہ خاکہ پیش کیا کہ ایک ایسا کام کیا جائے جس میں اسلام کے تعلق سے انسانیت کے لیے کی گئی خدمات کا جائزہ لیا جائے، اور عوام کو ادھر ادھر کے غیر ضروری مسائل میں الجھانے کے بجائے ان موضوعات پر گفتگو کی جائے اور اس کو لوگوں کے سامنے لانے میں مدد دی جائے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اس کی صدارت کے لیے انہوں نے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب کو تیار کر لیا، اور اس سے یہ حوصلہ ملا کہ انشاءاللہ شہر اور شہر سے باہر ملکی سطح پر اس صورت کو عام کیا جائے گا کہ اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں آئی کہ اسلام کا جو سب سے بڑا انسانیت پر احسان ہے اور کرم ہے، وہ اس کو ہم 2 چیزوں میں خصوصی طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا نزول اور قیامت تک کے اس کی حفاظت، اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں اپنے عمل اور کردار کے ذریعے انسانیت کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچانے کی جو تعلیمات ہیں، یہ انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم اور اس کو قیامت تک محفوظ رکھنا، اور نمبر 2 خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ عام طور پر ہم لوگوں کے لیے اسلام کے تعلق سے سب سے پہلے جو خاکہ آتا ہے وہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ دنیا میں کیا تھا تو آسمان میں کیوں رکھا، جنت میں کیوں رکھا، اور پھر ایک خاص واقعے کے بعد انہیں دنیا میں کیوں بھیج دیا گیا؟ کیا یہ سزا تھی؟ اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو دنیا میں آنا پڑا اور دنیا کے اس مراحل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اظہار فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں روئے زمین میں ایک شخصیت کو پیدا کر رہا ہوں جس کی نسلیں روز قیامت تک چلتی رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز اول سے یہ فیصلہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل دنیا میں رہے گی۔ پھر سوال ہوتا ہے، پھر جنت میں پیدائش، فرشتوں کے سامنے ان کی پیدائش کا اظہار، پھر اس کے بعد علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، فرشتوں اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کو سجدے کا حکم، فرشتوں کا سجدہ کرنا، شیطان اور ابلیس کا سجدے سے انکار کر دینا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے ذریعے بہکانا
ممنوع درخت کا پھل کھانا، یہ تمام چیزیں کس چیز کا حصہ ہیں؟ تو دراصل جب ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ منزل اور وہ ٹارگٹ دکھا دیا جس کے لیے انسان دنیا میں آ کر کوشاں رہے گا۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا، تم تمام کے تمام لوگ اب یہاں سے دنیا میں اتر کر جاؤ، وہاں رہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر وہاں تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اسے نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں رنج و الم کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ٹارگٹ دکھا دیا گیا، اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا اور یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ تمہیں دوبارہ تم کو اور تمہاری پوری نسل کو اسی جنت کا ٹارگٹ بنا کر زندگی گزارنی ہے، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اس کے حصول کی شکل تمہارے سامنے آئے اور یہ بتا دیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور حدیث میں بیان کیا گیا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان غلطی کرے گا، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان گناہ کرنے والوں میں بھی کچھ بہت بہتر انسان ہوں گے، اور وہ ہوں گے جو توبہ کریں گے۔ اور فتلقى آدم من ربہ کلمات، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے کچھ کلمات سکھائے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور وہ پڑھ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور پھر دنیا میں زندگی گزار کر انشاءاللہ جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ لیکن اس آیت میں جو میں نے بتایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو تم اس ہدایت پر عمل کر کے دوبارہ اس جنت کے مستحق بنو گے، اور وہ ہدایت ایک ہے قرآن کریم اور دوسری ہے سنت نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال۔ اب یہاں پر تکریم انسانیت سوسائٹی یا فاؤنڈیشن، اس کا بنیادی مقصد ہے قرآن کریم کی تعلیمات کو محور بنایا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اس طرح اتار دیا جائے کہ وہ جنت اور اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ بنائے۔ آپ نے بقرعید کے موقع پہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ بقرعید اور حج کے بہت سے معاملات ان کی سنت۔ 10 محرم کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دی۔ تو چند انبیاء کا تذکرہ کیا گیا خاص اوقات میں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی اس کا خاص موقع نہیں، کیونکہ وہ نبی اور ہم ان کے امتی ہیں۔ پوری زندگی ان کے اعمال اور ان کے اقوال پر عمل کرنے کے پابند ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان پوری زندگی، پورے سال، ہر مرحلے یہ ذہن میں رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کیا ہے جو ہمیں نجات دلا کر اس ٹارگٹ اور جنت تک پہنچائے گی جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور اسی مقصد کے تحت مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے مہینوں میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں تعلیم اور معاشیات کے تعلق سے قرآن کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک فارمولہ یا وہ طریقہ پیش کیا گیا تھا جو انسانیت پر اسلام کا احسان ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ موضوعات لیے گئے ہیں جس پر انشاءاللہ ابھی فاضل مقررین خطاب پیش فرمائیں گے۔ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں اور اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے اس کے بتائے گئے نظام کے مطابق چلیں، اور ذہن میں ہر موقع پہ رکھیں وَعْلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے لیے اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے
جس کی سنت پر چل کر ہی کامیابی ہے. آپ زندگی کے کسی مرحلے میں کسی بھی اس میں ہوں تو تلاش کریں اس رسول کی سنت کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا عمل اور اس طرح کے معاملات میں اس کا طرز عمل کیا ہے, اور اس کے مطابق چل کر زندگی کو کامیاب بنائیں. اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.